ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات اور پارلیمنٹ کا ان کے اندر کردار. شیرپاؤں صاحب آپ فرما رہے تھے پارلیمنٹ کے کردار کے بارے میں کہ کیا ڈیٹیلز معلوم ہے پارلیمنٹ کو؟ ڈیٹیلز پارلیمنٹ کو کیا معلوم ہے، باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیا معلوم ہے اس ملک میں. مجھے تو نہیں پتا کہ جو پارٹی حکومت میں ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ریڈ لائنز ہیں اور کہاں تک جانا ہے. اس حد تک میں نہیں سمجھتا. اور یہ ایک موقع تھا ان کے پاس. یہ حکومت، جیسے سردار صاحب نے کہا کہ یہ حکومت جب آئی انہوں نے تو کہا کہ ہم یہ عوامی حکومت ہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کام تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے پارلیمنٹ میں فورن پالیسی پہ وہ کرتے کہ بھئی ہم نے کس طریقے سے وہ کرنی ہے. تو ایک تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کیا، اور جو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. اس میں ورسٹ پاسبل جو سینیریو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. پھر آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں، یہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ اٹ ول ڈیفیوز، ایسے وہ نہیں ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہائپ. اس کے بعد ابھی انہوں نے ودرال شروع کر دیا امریکن فورسز نے 2014 تک. تو ہماری کیا پالیسی ہوگی اس دوران افغانستان؟ پھر اس کے بعد 2014 کے بعد کیا ہماری وہ ہوگی پالیسی ہوگی؟ وہاں پر تو ان کی پریزنس تو موجود ہوگی اس لحاظ سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ابھی سے، اور یہ ایک نیشنل، اس کو آپ انیشیٹو کہہ دیں یا نیشنل پالیسی آ جائے گی سامنے. تو آپ پھر اگر ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹ نے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے، جس کا کی بیکنگ، عوام کی بیکنگ اس کو ہے. دس از واٹ ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. حکومت اس فورم کو استعمال نہیں کر پا رہی پارلیمنٹ کو. مہتاب عباسی صاحب، آپ نے ابھی اپنے پہلی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ جوائنٹ سیشن اس کے اوپر بلاتی. 2 جوائنٹ سیشنز ایسے ہوئے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، ایک اکتوبر میں اور ایک مئی میں، جس میں فوج نے آ کے پارلیمنٹ کو بریف کیا ہے. بہت سارے لوگوں کا سٹنگ آؤٹ سائڈ یہ خیال تھا کہ فوج کا یہ بڑا ٹنگ ان چیک بیہیویئر ہے کہ پارلیمنٹ سے آ کے یہ کہے کہ آپ پالیسی کریں جبکہ فوج کمپلیٹلی انچارج ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ از دیٹ دا پرسیپشن جو ہونی چاہیے ملک کے اندر کہ فوج ہی چلا رہی ہے پالیسی اور پارلیمنٹ یا حکومت کوئی پالیسی دینے کا اختیار نہیں رکھتی؟ دیکھیے، ایک فیکٹ ضرور ہے کہ 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف اور اس کی جو ملٹری کلیگز تھے یا اس کے ساتھی تھے، یہ اس وقت کی پالیسی تو انہوں نے تیار کی ہے. اور اس وقت جو سویلین پارٹیسپیشن تھی اس کا آپ سمجھ لیں کہ کوئی رول نہیں تھا اس وقت کی حکومت کا. ایک اپرچونٹی جو تھی اس حکومت کو کہ ان کا بھی 2008 میں الیکشنز کے بعد نئی سویلین گورنمنٹ آئی، اور امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ اوباما کا نیا الیکشن ہوا تھا اور اس نے اپنی کمپلیٹ ایک نئی پالیسی کئی اسٹریٹجک ریویو ہوئے. انفیکٹ بندے کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کس لیول کے اوپر اسٹریٹجک ریویوز. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے الیکشنز کے بعد، اپنے وائٹ ہاؤس میں داخلے کے بعد کافی وقت لیا. اس نے ایک دم پالیسی کو چینج نہیں کیا. اس نے پورے انالیسز، ریویوز کروائے، اور پھر آفٹر مینی منتھس ہی کیم ود دی نیو پالیسی، جس میں اس وقت کی حکومت کو ایک بڑی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے تھی. کیونکہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے اس نے عراق پر بھی اور افغانستان پر بھی اپنے جو حملے کیے، اس کے بعد وہ کئی سال تک یہ پوری دنیا کو ڈرائیو کرتا رہا اسی نقل میں. تو اتنے بڑے ایکسپوجر کے بعد وہ دنیا میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لیکن بیک وقت اسی وقت جب ہماری حکومت یہاں پہ آئی تو جو نئی پالیسی پریزیڈنٹ اوباما نے دی وہ ایف پاک کے نام سے تھی. تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکہ جو افغانستان میں اپنی پالیسی کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ اٹ واز اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو افغانستان. انہوں نے کہا کہ میجر ایشو جو ہے وہ پہلی بار یہ ہوا کہ پاکستان واز براٹ انٹو دیٹ ہول کینوس، اور ہرائزن بڑھایا گیا. مقصد ان کا یہ تھا کہ دیکھیں، ایک طے شدہ بات ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ اوباما ڈٹرمن تھے کہ ہم نے افغانستان سے ودرا کرنا ہے. باوجود تمام کنفیوژن جو آج بھی جاری ہے، اب یہ نیا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے امریکہ میں کہ وہ 12-14 کے بجائے اس سے پہلے ودرال کرنا شروع کر دیں. دس از آل لائکلیہڈ کہ وہ بائی 12 اگلے سال سے وہ ودرال شروع ہو جائے، اور بائی 12-14 کا وقت ہی نہ آئے. تو یہ پاکستان کے اوپر جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کو افغانستان میں خرابی کا. دیکھیے، یہ دراصل امریکہ کی تمام پالیسی فیلیورز ہیں،
اس کی اسٹریٹجک ایز ویل ایز ٹیکٹیکل فیلور سے سارے ہو چکے ہیں. عباسی صاحب معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے آپ جو فرما رہے ہیں, ساری دنیا کے اینالسٹ اس کے اوپر کم از کم پاکستان کے اینالسٹ, لیکن پاکستان مستقل ایک ری ایکٹیو موڈ میں ہے. ہم نے اپنی آپشنز کب ڈیفائن کی کہ اس وقت ہماری کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہمارے جو تعلقات یا جو ہم افغانستان سے چاہ رہے ہیں وہ پریگمیٹک ہے یا وہ بہت زیادہ ہم اوور اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے اندر؟ پارلیمنٹ اس پورے پروسیس میں بائی سٹینڈر تو نہیں ہے, باہر تو نہیں کھڑی ہوئی, آپ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم کی جو فنکشننگ ہے, حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر نافذ ہوتی ہے, وہ اس کی ایک آئی بن جاتی ہے. جی تو فیکٹ یہی ہے کہ پاکستان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے, جو موجودہ حکمران ہے, یہ اس ایشو پر ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ یہ پالیسی بنانا چاہتے تھے. یہ تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈ اوور کر رکھا, جی ایچ کیو کے حوالے کر دیا, طے شدہ بات ہے. لیکن اب جو پارلیمنٹ کا جو رول آپ کہنا چاہ رہے ہیں, صحیح بات ہے کہ اس وقت اٹ از کوائٹ لیٹ ناؤ, بٹ ایون دین یہ بڑا کروشل اور ڈیفائننگ پیریڈ آ رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے وڈرال کے پروسیس میں کیا ہمیں مارتا ہوا ہمیں بھی جائے گا, پاکستان کو بھی وہ, ہمیں نے تو بہت بڑی تباہی سے ہم دوچار ہو چکے ہیں. شاید امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, اس نے جو تباہی اس کی آئی ہوگی اکانومی میں یا جو بھی ہوگی, لیکن پاکستان کی تو بہت بڑی تباہی آئی ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, کبھی ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر نہیں رکھا, ہمیں تو اگریسو کے طور پر رکھا گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہائپ کریٹ ہوئی, یہ چلی جائے گی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن آپ کا خیال ہے یہ سیریس چیلنج ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سیریس چیلنجز ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے 1990 کی دہائی میں دیکھا کہ افغانستان میں رشین وڈرال کے بعد امریکہ نے یکسر اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور پوری دنیا پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے ایک اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک تو بات اچھی ہوگی کہ ہم پوری قوم کو متحد کر لیں, چلے اس حکومت کے لیے ایک فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی ہے, اس کو ریئل ٹرمز میں ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہوگا. ناظرین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, جس کے بعد ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.